کل این او سی آپ کے پاس کوئی نہیں ہے, اجازت بھی نہیں ہے, جو تھی وہ انہوں نے واپس لے لی ہے, کیا کرنے لگے ہیں کل؟ نیکا بسم اللہ الرحمن الرحیم. نیکا سب سے پہلے تو شکریہ پروگرام میں دعوت دینے کی. دیکھیں این او سی بھی دی, اجازت بھی دی, کورٹ کا آرڈر بھی ہے, اور پہلے تو مجھے یہ سمجھانا قباحت کیا ہے, ڈر کیا ہے, خوف کیا ہے. اگر پاکستان تحریک انصاف آ کر ترنون میں جلسہ کر بھی لیتی ہے, کیا ہمارا آئینی قانونی حق نہیں ہے؟ کیا ہم پاکستان کے شہری نہیں ہیں؟ کیا رائٹ آف اسمبلی, رائٹ آف ایکسپریشن ہماری نہیں ہے؟ آپ نے خود جو ہے پرچار کرتے ہیں, باتیں آپ اور کرتے ہیں. میں نے تو اکثر کہا ہے حکومت کے کال اور فیل میں فرق ہے, کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ اور ہے. اب پاکستان تحریک انصاف کو آپ نے اجازت دے دی, عمر ایوب صاحب چیف کمشنر صاحب رندھاوا صاحب کے پاس جاتے ہیں, وہ ان کو یقین دہانی کراتے ہیں کہ جی ہر قسم کی مدد اور معاونت جو ہے ایڈمنسٹریشن آپ کو کرے گی. 11th آور پہ آ کے آپ این او سی کو ریووک کر لیتے ہیں. کیا یہ ریووکیشن آف این او سی جو ہے کنٹیمپٹ آف کورٹ نہیں ہے؟ کیا آپ نے ہائی کورٹ کے آرڈر کی خلاف ورزی نہیں کی؟ کیا آپ کہتے ہو کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ تصادم کرتی ہے, وہ شرارتی عناصر ہے, وہ 9 مئی کرتی ہے, جلاؤ گھراؤ کرتی ہے؟ کیا آپ اپنے اقدام سے لاگر ہیڈز پہ نہیں لا رہے؟ آپ پاکستان تحریک انصاف کو اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو آمنے سامنے نہیں کھڑا کر رہے؟ کیوں کر رہے ہیں آپ ایسے؟ آپ کو کیا ایک جلسہ ہو رہا ہے, اگر جے یو آئی ڈر رہے ہیں, وہ لوگ یقیناً ڈر رہے ہیں. اگر دیکھیں اگر جے یو آئی جلسہ کر سکتی ہے, اگر جماعت اسلامی دھرنا کر سکتی ہے, اگر وہ ڈی چوک میں آ کے بیٹھ سکتے ہیں, پاکستان تحریک انصاف نے ایسا کیا کر دیا کہ وہ جلسہ نہیں کر سکتے؟ کیوں نہیں کر سکتے رانا صاحب؟ آپ نے ان کو اجازت دی, یا تو پہلے آپ اجازت نہ دیتے, اب آپ نے اجازت واپس لے لی ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اب آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک طرف دفعہ 144 ہے, دوسری طرف این او سی نہیں ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں ہم نے آنا ہی آنا ہے بیکاز یو گیو اس پرمیشن, بیکاز ہمارے پاس عدالتی فیصلہ ہے. آپ لوگ ڈر رہے ہیں, آپ لوگ ڈر رہے ہیں کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سب سے پہلے تو بالکل آئینی حق ہے ان کا, کسی بھی جماعت کا حق ہے کہ وہ جلسے کرے, جلوس کرے, اور یہ جو این او سی کینسل کی ہے, ہاں میں پی ایم ایل این سے ہوں, سن لیں, کسی جماعت کا حق ہے, جماعت اسلامی اور جے یو آئی کر لے یا نہیں نہ کرے, حق ہے لیکن دینا نہیں. آپ بات نہیں کرنے دیں گے. میں رانا صاحب کی بات بڑی سمپل ہے نا. جو این او سی کینسل کیا اس میں کہاں لکھا ہے کہ ان کا آئینی حق نہیں ہے؟ یہ تو نہیں لکھا کہ ان کا آئینی حق نہیں ہے اس لیے این او سی کینسل کیا جا رہا ہے. اس میں تو یہ لکھا ہے کہ جو سیکیورٹی کی سچویشن ہے, ایک انٹرنیشنل کرکٹ ٹیم آئی ہوئی ہے, ان کی وجہ سے نہیں جو تھریٹس وغیرہ کے لحاظ سے, تو انتظامیہ نے اس بیسس کے اوپر ان کا این او سی کینسل کیا. تو سب سے پہلے تو یہ چیز سب سے پہلے تو یہ کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ ان کے آئینی حق کو مجروح نہیں کیا. جس بیسس پہ این او سی کینسل ہوا ہے وہ یہ. اب آ جائیں پولیٹیکل جو بات میں کرنا چاہتا ہوں. پہلے نہیں, مجھے مکمل کر لیں دینا, میں ابھی بات شروع کی ہے ابھی. پہلے دیکھیں پولیٹیکل بات یہ کہ اس جماعت کا وائلنس کی ایک ہسٹری اور تاریخ جو ہے وہ جمع ہوگی. یہ جو وجہ نہیں ہے کینسل کرنے کی, این او سی کینسل کرنے کی یہ وجہ نہیں ہے. لیکن میں ویسے اب عوام کو بتانا چاہتا ہوں, عوام کو بتانا چاہتا ہوں. اب سن تو لینا, اگر میں کوئی غلط بولوں مجھے بتا لیں, یہ جلاؤ گھراؤ کرتے ہیں, یہ سرکاری املاک کو آگ لگاتے ہیں, انہوں نے 9 مئی کیا, یہ رانا صاحب اکیلے نہیں ہیں, یہ پورے بالکل بھی نہیں کیا, کبھی بھی نہیں کیا. اچھا نہیں, میں نے یہ تو کہنا ہی نہیں تھا نا. میں نے پرامن احتجاج کنٹرول کرنے کے لیے آپ نے جگہ رکھی ہوئی تھی. یہ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی سکرپٹ ہے, یہ دودھ کا جلا چھاچ بھی پھوک پھوک کے پیتا ہے نا. مجھے بولنے تو دینا. جی جی آپ پلیز. بالکل. دیکھیں بات یہ کہ میں اس سے پہلے سے شروع کروں گا, آپ نے صرف آخر والی باتیں کی. دیکھیں 126 دن کا دھرنا تھا, اس کے اندر انہوں نے پی ٹی وی ریڈیو پاکستان پہ حملہ کیا. وہ آڈیو آئی, تھوڑا اور پیچھے چلے جائیں, وہ آڈیو آئی, سپریم کورٹ پہ حملہ, میں آپ کو نہیں بولنے دوں گا, آپ ضرور بولیں. دیکھیں وہ غلط تھا, وہ غلط تھا. میں کہہ رہا ہوں تھوڑا اور پیچھے جائیں. ہاں سپریم کورٹ پہ حملہ تو ماضی ہے, لیکن کس نے وہ تحریک انصاف نے کیا تھا. جو لوگ اس میں انوالو تھے ان کو وہ نہ اگلی دفعہ ٹکٹس ملے, ان کو ریزائن بھی دلوایا ہم نے. وہ اس کو کوئی سپورٹ نہیں کرتا. لیکن دیکھیں مجھے بات مکمل کر لینے, لیکن میں نہیں آپ کو بات کرنے دوں گا. بات یہ ہے یہ جماعت انتشار, پولیٹیکل انسٹیبلٹی, اکنامک انسٹیبلٹی کے علاوہ کچھ اور نہیں کرنا چاہتی. آپ وہاں ریڈیو پاکستان سے لے لیں. اب یہ تو اعتراف خان صاحب نے بھی کر لیا کہ 9 مئی کو ہم نے پیٹرول بم نہیں مارے تھے, ہم نے زمان پاک میں مارے تھے. تو پیٹرول بم کی سیاست انہوں نے کی. اس کے بعد آپ نے جو خان نہیں تو پاکستان نہیں, پھر اسلام آباد آئے, اجازت دی سپریم کورٹ نے کہ وہاں ڈی چوک پہ نہیں جانا, وہاں آئے آگ لگا دی اسلام آباد میں. تو میرے خیال سے لیکن یہ
وجہ نہیں ہے, یہ وجہ نہیں ہے NOC کینسل ہونے کی. NOC کینسل ہونے کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی کہ وہ سیکیورٹی سچویشن اور وہ ہے, لیکن میرے خیال سے بالکل ان کو اجازت نہیں ملنی چاہیے. فار ایگزامپل کرکٹ ٹیم جانے کے بعد یہ لوگ کر سکتے ہیں اس طرح کے جلسے ولسے؟ دیکھیں وہ اس وقت کی جو انتظامیہ ہے وہ سیکیورٹی سچویشن دیکھ کے پھر فیصلہ کرے گی. سیکیورٹی سچویشن کبھی صحیح ہوگی؟ بالکل ہو سکتی ہے ٹھیک, یہ تو میں نہیں کہوں گا. ہاں بالکل ٹھیک بھی ہو سکتی ہے اور ان کو اجازت بھی مل سکتی ہے. اجازت تو پہلے بھی ملی تھی, تب ٹھیک ہوگی, ویسے نا ابھی خراب ہوگی. یہ جو ٹیکنیکل جو یہ پرابلم ہے یہ تو پھر رائز ہو سکتا ہے. کیوں رکھا کرکٹ ٹیم کے آتے ہوئے؟ آپ کو دیکھنا چاہیے. دیکھیں پہلی بات تو میرا قطعاً مقصد نہیں ہے رانا صاحب کو روکنا, وہ اپنی بات پوری کریں. میرا تو بھائی ہے, میرا نہیں رانا صاحب میں چاہ رہا تھا اکٹھے جواب دیں. اب مزیدار بات سنیں, سیکیورٹی ہی نوز, مجھے جواب دینے کی ضرورت نہیں, ان کو پتا ہے. سیکیورٹی کی بات کر رہے ہیں, یہ جو انہوں نے آج ایک ڈائلیما کریٹ کر دیا ہے اس NOC کو ریووک کر کے, کیا آپ نے سیکیورٹی سچویشن کو بہتر کیا ہے یا زیادہ گمبھیر کیا ہے؟ پہلی بات. دوسری بات, رانا صاحب نے بڑی مزیدار بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ جن لوگوں نے سپریم کورٹ پاکستان پہ حملہ کیا تھا ہم نے ان کو ٹکٹیں بھی نہیں دی, ہم نے ان کو اپنی جماعت میں آگے نہیں آنے دیا. لیکن مسئلہ یہ ہے جن لوگوں نے 9 میں کیا تھا ان سے پریس کانفرنس کر کے سب کو اپنے ساتھ ملا لیا. یہ کیا طریقہ ہے؟ جو ایک سیکنڈ, جو پرنسپل ایکیوزڈ ہیں, جو پرنسپل ایکیوزڈ ہیں 9 مئی کے واقعے کے اندر, جنا ہاؤس کے واقعے کے اندر, کون سے والے آپ کو سب کے نام آتے ہیں, میں کسی کا نام لوں تو کسی کی دل آزاری ہو جائے گی, میں کسی کا نام نہیں لیتا. سب کی نہیں, سب کی پریس کانفرنس سر صاحب تو کھڑے ہو گئے. نہیں ایک سیکنڈ سر, میں نام اس لیے لینا چاہ رہا کہ کسی کا دل نہ خراب ہو, لیکن جو لوگ, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ باضابطہ پی میں شامل ہو گئے, لیکن اس پوری فارم 47 کی حکومت کو لانے میں انہوں نے کلیدی کردار ادا کی ہے. جو لوگ IPP پوری حصہ دار نہیں ہے اس کی, میں کیوں نام لوں کسی کا, سب کو پتا, آپ کو پتا, مجھے پتا ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ جو لوگ پرنسپل ایکیوز تھے, جس نے پریس کانفرنس کی وہ دودھ میں دھلا ہو گیا, اس کے گناہ معاف ہو گئے. جس نے پریس کانفرنس نہیں کی وہ آج BTC میں کیس بھوگ رہا ہے.